السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ کہف کے 12 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا تیسرا مرکزی موضوع قرآن مجید ہے۔ اس کے 5 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے تیسرا ہے قرآن مجید۔ اس میں سے پہلا ہے نزول قرآن مجید۔ اس کے 2 نکات ہیں۔ پہلا نکتہ آیت نمبر 1 میں سے ہے کہ اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی۔ تو یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل کردہ ہے، اور پھر اس میں اس کی کوئی کجی نہیں رکھی، کوئی ٹیڑھ نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ دوسرا نکتہ بڑا اہم ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس 27 نمبر آیت میں سے اللہ کی طرف سے وحی کردہ کتاب انہیں پڑھاؤ، سمجھاؤ۔ اس میں وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِن کتاب ربک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں جو آپ کے رب کی طرف سے وحی کیا گیا ہے۔ تو یہ بڑی یہ ہے کہ کس کتاب کے پڑھنے کا حکم ہے، وَاتْلُ۔ اب مسئلہ یہاں پہ ذرا تھوڑا سا ہے کہ یہ وَاتْلُ تلو سے ہے، تلاوت، اسی سے لفظ تلاوت ہے۔ ہم تھوڑا اس پہ غور کرتے ہیں کیونکہ ہمارے بڑا زیادہ مسکنسیپشن اور خرابی اسی وجہ سے کہ تلاوت کیا ہوتی ہے۔ تلاوت کا مطلب ہے کہ اس طرح پڑھیں کہ چیز کو سمجھ آ جائے اور اس کے معنی سمجھنے کے لیے غور و فکر کیا جائے، اور تو یہ تبھی ممکن ہے جب ہم اس کو سمجھیں، اور پھر جو اس میں سمجھنے میں، یہ پڑھنے میں، یہ قرات، اس میں جو امر ہے، نواہی ہے، جو احکام ہے، ترغیب ہے، ترغیب ہے، جو کچھ ہے اسے سمجھا جائے اور یہ ان کی اتباع کی صورت بن سکے۔ اچھا، جو خالی پڑھنا ہوتا ہے قرات، تو اس میں ہوتا ہے کہ آپ نے پڑھائی کی ہے، سمجھنے کی اس میں نہیں بات۔ اس لیے اگر کوئی کسی کا خط پڑھنا ہو تو وہ خط پڑھنا ہے، اس کی تلاوت نہیں ہے۔ تلاوت کیسی ہے؟ اس پہ بولا جاتا ہے کہ اس کے پڑھنے کے بعد اسے سمجھنا اور اس پر عمل کرنا واجب ہو جائے۔ یہ خالی تلاوت کرنا کہ نہ لفظ کا پتہ، نہ معنی کا پتہ، نہ سمجھنے کا پتہ، نہ کچھ ہونا، یہ تلاوت کا مفہوم نہیں ہے۔ یہ تو میں نے ابھی لغت سے بات کی آپ سے کہ تلاوت یہ ہے کہ اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اب قرآن مجید میں تلاوت کا لفظ بار بار آیا ہے، کئی جگہ ہے، میں آپ کو کئی ریفرنس دے سکتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ سورہ انفال دیکھیں، اس کی آیت نمبر 2 میں اللہ نے کہا ہے کہ وَإِذْ تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، جب ان پہ پڑھا جاتا ہے یہ کلام تو زیادہ ہو جاتا ہے ان کا ایمان اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اب اگر انہیں سمجھ ہی نہیں آتا کیا پڑھا جا رہا ہے، جب کل قرآن شریف پڑھا جائے اور ایمان زیادہ نہ ہو اور اللہ پر بھروسہ توکل نہ بڑھے تو کیا پڑھا لگا؟ تو تلیت یا لفظ وہ تلیت، جسے تلاوت سے پڑھنے کے بعد سمجھ آئی تو پھر ایمان بڑھے گا۔ اس کے بعد سورہ نمل کی آیت 92 ہے کہ من اتلو قرآن فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، تو انہیں سنا دو قرآن کو کہ پھر جو کوئی راہ پر آیا تو سو راہ پر آئے گا اپنے ہی بھلے کے لیے، اور جو بہکا وہ اپنے ہی نقصان کے لیے ہے۔ تو یہ اگر سمجھ ہی نہیں آیا تو کیسے بھلائی پر آئے گا؟ تو طلاق کا مطلب پڑھنا، سمجھنا اور سمجھ کے اس پر عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 ہے، اس میں سے 21واں سپارہ شروع ہو رہا ہے، اتلو ما اوحی الیک من کتاب واقم الصلاۃ، پڑھ ان پر جو اتری ہیں تیری طرف کتاب اور قائم رکھ نماز کو، بے شک نماز روکتی بے حیائی اور بری بات سے۔ یہ بہت عام آیت ہے، بڑی کوٹ ہوتی ہے کہ نماز جو ہے برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ تو اتلو، پڑھو۔ اب یہ ہے پڑھنے سے اور پڑھ کے جس کو سمجھنے سے، جب اب پڑھ کے سمجھ ہی نہیں آیا تو پھر یہ کیا اس پہ عمل ہونا ہے؟ تو یہ اس میں بار بار یعنی کہ پڑھنا اور اس کو سمجھنا اور سمجھ کے عمل کرنا۔ پھر اللہ نے سورہ جمعہ اس کی آیت 62 نمبر صورت آیت 2 میں اللہ نے کلیئر کیا ہے کہ ہم نے ایک امیین میں سے، ان پڑھوں میں ایک رسول اٹھایا، منہم یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر ان کی آیتیں پڑھتا ہے، اور وہ یزکیہم، اور ان کو سنوارتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں سکھلاتا ہے ان کو کتاب اور عقل مندی۔ تو یہ اللہ نے بڑی کلیئر کی ہے کہ یتلو، تلا، پڑھنا، تو پڑھنا کہ سمجھا دینا۔ تو جو آپ پڑھ رہے ہیں اگر وہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو کسی کو کیا سمجھائیں گے؟ تو پڑھ کے سمجھنا اور پھر اس قابل ہو جانا کہ کسی کو سمجھا سکیں اور اس پہ عمل کریں، تو یہ تلاوت کا مفہوم ہے۔ خالی یہ پڑھتے رہنا، اور اس کے علاوہ سورہ بقرہ کی آیت 121 میں، 129 میں، 151 میں ہے، اسی طرح سورہ آل عمران کی 58 ہے، 164 ہے، سورہ نساء کی آیت 127 ہے، اور اسی طرح سورہ یونس کی آیت 71 ہے، سورہ رعد کی آیت 30 ہے۔ قرآن میں بار بار یہ چیزیں آ رہی ہیں۔ تو تلاوت کیا ہے؟ اس کو پڑھنا، سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا۔ خالی یہ پڑھنا نہیں ہے مقصد، جو خالی پڑھنا ہے وہ قرات ہے۔ اسی لیے قرات جو ہے اس میں قاری حضرات بڑی خوشحالی سے پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھ رہے ہیں کیوں آپ پوچھیں، اس میں صرف خوشحالی ہے خالی۔ تو تلاوت کو کلیئر کر لیں، یہ جو ہمارا عام کنسیپٹ بنا ہوا ہے، یہ تلاوت کر لیں، اتنے سپارے تلاوت کر لی، اتنا کچھ تلاوت کر لیا، کیا پڑھا ہے کسی کو نہیں پتہ کیا کیا ہوا ہے۔ تو اس لیے
پورا قرآن پورا سپارہ روز تلاوت کرنے کی بجائے ایک رکوع کو تلاوت کرے، اور تلاوت کیا اس کو پڑھیں، سمجھے، اس کا ترجمہ دیکھیں، باقی چیزیں دیکھیں اور پھر اس پر عمل کریں۔ اگر عمل نہیں کر سکتے، سمجھے بغیر کیسے عمل کریں گے، تو پھر وہ تلاوت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ تو انشاءاللہ اس لفظ کو دیکھیں اور یہ لغت میں دیکھیں، یہ میں نے ریفرنس دی، ان میں دیکھیں اور اس میں دیکھیں خالی پڑھے بغیر یہ سارے کام ہو سکتے ہیں، اور صرف پڑھنے سے سمجھے بغیر۔ تو اس طرح سے چیزوں کو ہم نے انشاءاللہ ٹھیک کرنا ہے اپنے آپ میں اور اپنے بچوں میں اور باقی جگہ پہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔